بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً پکی بات ہے، آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یعنی سزا دے یا بغیر سزا کے۔ شرک کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی ہیں، یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا سارا برباد کر دیتا۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور سارے انبیاء کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ وحی کی جا رہی ہے، اور ہر نبی کو اسی طریقے سے مخاطب کیا گیا تھا اور کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، نوح علیہ السلام کو یہی کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا گیا، اسحاق علیہ السلام کو یہی کہا گیا، یعقوب علیہ السلام کو یہی کہا گیا، یوسف علیہ السلام کو یہی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کہا گیا۔ پہلے نبی کو بھی یہی کہا گیا، آخری نبی کو بھی یہی کہا گیا، ہر ایک کو یہی کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو پکی اور آخری بات یہ ہے کہ تیرا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، جب معاملہ یہ ہے تو کیا یہ زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تو فکر ہونی چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے؟ جبکہ بھائی، آپ کے اپنے بھائی جو مخلص بھائی ہیں وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، اور اگر آپ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھنا کسی قوم نے یہ چیز نہیں مانی ہے کہ ہاں یہ شرک ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے، کبھی کسی قوم نے نہیں کہا۔ ہر قوم یہی کہتی رہی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، تم ہمارے اوپر شرک کا الزام لگا رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے بھی جائیں گے، وہاں جب ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت قسم کھا کے کہیں گے یا اللہ تیری قسم، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم مشرک نہیں تھے۔ بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ شرک شرک ہے، جس کو اللہ کی کتاب شرک کہتی ہے وہی شرک ہے۔ اور یہ شرک آیا کہاں سے ہے؟ جب تک اس کی بنیاد نہیں معلوم ہوگی، اس کے پھیلانے والوں کا تعارف نہیں ہوگا، اور تب تک آپ شرک سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ شرک کی ایک ایک قسم کو معلوم ہونی چاہیے، اسے توبہ استغفار کریں۔ تو جو اللہ کی وحدانیت کو پہچان جاتا ہے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان جاتا ہے، وہ شرک کو پہچان جاتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ایک پورا مضمون ہے، اور بتایا گیا کہ یہ جو شرک ہے یہ ہر قوم کے اندر، جو پہلی قوم کے اندر دیکھو جب شرک آیا کس چیز سے آیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی جب وہ اولاد آگے بڑھی، ایک نسل چلی اور ایک پوری قوم کی حیثیت اختیار کر گئے، تو آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر شرک کیسے آیا تھا؟ پہلی قوم کے اندر شرک کیسے آیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور صحیح حدیث بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دی ہے، مسلم کی روایت کے اندر بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ہمارا اپنا قصور ہوگا میرے بھائیو۔ اللہ کی حجت تمام ہے انسانوں کے اوپر اپنی کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کو بھیج کے۔ تو یہ چند روایتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآنی آیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، کتاب المساجد کے اندر جندب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس فعل سے تم کو منع کرتا ہوں۔ بتائیے کتنی شدت ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر لعنت بھیجی گئی، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، کہ یہود و نصارہ کے اوپر جو اللہ کی لعنت برسی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، پھٹکار پڑی ہے
ان کو اس کی کیا وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں؟ بتایا گیا کہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے وہاں سجدے کرتے تھے، وہاں مرادیں مانگتے تھے، وہاں روتے اور دوتے تھے، وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، عرس اور میلے کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اور پھر دیکھیے قرآن کے اندر اگر اس کی تصدیق آپ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا ہی ہوا، تو یہ سورہ نوح کے اندر جو ذکر آیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں تقریریں کرتے تھے، ان کے لیڈر، ان کے مذہبی لیڈر، ان کے سیاسی لیڈر، چونکہ نوح علیہ السلام کی دعوت بڑی کڑاکے کی دعوت آ رہی تھی اور صبح شام کی دعوت تھی اور 950 سال کا پیریڈ تھا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، تو ظاہری بات ہے ان کے جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ کہیں دعوت غلبہ ہی نہ پکڑ لے، تو انہوں نے تقریریں کی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح کے اندر یہ آئے ہیں، 5 نام آئے ہیں، ان کا نام لے کے کہنے لگے کہ دیکھنا ان کو بالکل نہ چھوڑنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ود بابا کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اور سوا کیا کہنا ان کا، ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یغوث، یہ تو غوث پیا ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، وہ یعوق، اور یعوق کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، وہ نصر، اور نصر کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ 5 نیک لوگ تھے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول، یہ جو قرآن میں سورہ نوح میں آیا ہے کہ جو سرداروں نے کہا کہ ان کو نہ چھوڑنا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور دیکھو ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر سے ہرگز الگ نہ ہونا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب جتنے یہ نام لیے گئے ہیں یہ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں سے وابستہ ہو گئے اور پھر ان کی تمثیلیں بنا لیں اور ان کی عبادت کرنے لگے، پھر یہی بت عرب کے قبائل میں پھیل گئے۔ اللہ کے بندہ غور کرو، شرک کا آغاز اس طریقے سے ہوا تھا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ پہلی مشرک قوم اس کے 5 تن پاک یعنی 5 نیک لوگوں کو پکارتی تھی، اور آخری مشرک قوم اور اس کے بھی 5 تن پاک ہیں، یہ بھی آج ان کے 5 ہیں، ان کو پکار رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی قبر آج پوری طرح عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، پوری طرح گنبد سجا دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ ہے۔ کوئی ایک کسی عالم دین کی جرت نہیں ہے کہ کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، صحابہ اکرام نے نہیں بنایا یہ گنبد، یہ 668 ہجری میں بنایا، چونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر یہ گنبد بنانا حرام ہے، قبریں پکی کرنا ناجائز ہے، اور یہ شرکیہ عمل ہے، تو پھر یہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد کیوں بنا ہوا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں بنوایا تھا، یہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نے بھی نہیں بنایا، عمر بن خطاب نے بھی نہیں بنایا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ حالانکہ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی؟ اگر اس کو بنانا جائز ہوتا تو ایک وقت ایسا تھا جب کیسر و کسریٰ کی بڑی سلطنتیں ڈھیر ہوئی تھیں، ان کا مال غنیمت اتنا آیا تھا کہ مسجد نبوی کے کچے فرش کے اوپر ڈھیر لگ گئے تھے سونے اور چاندی کے۔ تو کیا وہ نہیں بنا سکتے تھے؟ وہ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، وہ نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، یہ قبر پرستی ہے، یہ نبی کی پرستش ہوگی ورنہ، اور پھر ساری احتیاطوں کے باوجود آخر وہی کچھ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر آج پوری طرح پوجی جا رہی ہے، لوگ ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ان کے عقیدے بنا دیے گئے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اندازہ لگائیے، اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد اگر کوئی پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور دور سے اگر کوئی پڑھے تو اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ دونوں منکر روایتیں ہیں، بے ایمان روایتیں ہیں اور گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، تو ان کے اوپر آج ایمان عقیدہ بنا لیا امت مسلمہ کی عظیم اکثریت نے، قرآن کو چھوڑ دیا اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے بندو، یہ قبریں پکی کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے، اس کو کچا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل بھیجیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، اور اس قدر نبی علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے کہ خاص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اس کام کے لیے۔
اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر ابو الحاج ازدی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، اور اسی کام کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو وہی کام کرو جو میں نے کیا تھا، کہ قبروں کو جو اوپر اٹھی ہوئی ہے ان کو بالکل نیچے کر دو، اور کوئی تصویر اگر آتی نظر آتی ہے اس کو پھاڑ دو، اور کوئی بت ہے اس کو بالکل توڑ دیا جائے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھئی ہم نے اوپر سے تو پکی نہیں کی، بس صرف سائیڈوں سے پتھر لگا دیے ہیں، سائیڈوں سے، اور اوپر ایک تختی لگا دی، اور یہی قبر پرستی کی آغاز ہے۔ بالکل منع ہے، کسی قسم کی کوئی سائیڈوں سے نہیں ہے اور کوئی اوپر تختی نہیں لگانی ہے، یہ خالص بت پرستی کا آغاز کرنے والے لوگ ہیں۔ قبروں کو بالکل کچا ہونا چاہیے۔ اور دیکھو قبرستان میں جانے کے لیے شروع میں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، بالکل نہیں جانا ہے، چونکہ قبر پرستی شرک شروع ہی قبر پرستی سے ہوتا ہے، تو دماغوں سے تاکہ یہ شرک نکل جائے۔ اور پھر جب پوری طرح پتہ چل گیا کہ یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، اور اوپر کیا پہنچائیں گے، تو بالکل یہ اموات غیر احیاء ہیں، یہ یعنی مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعاؤں سے پکاروں سے بالکل غافل ہیں۔ اور روح نکلے کے بعد روح فرشتے اوپر لے جاتے ہیں، وہاں اوپر کے بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور قیامت کے دن ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ان مردوں کے ساتھ کوئی زندگی کا تعلق نہیں ہے، روح واپس نہیں آتی ہے دوسرے دن یا تیسرے دن، یقین کیجئے۔ اور بہت زیادہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ایسی خواتین کے ساتھ، خاص کر جو قبرستان میں جاتی ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ وہاں جاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں پر لعنتیں بھی بھیجی جو وہاں جا کے دیے جلاتے ہیں۔ تو بتائیے یہ ساری تعلیمات ہونے کے باوجود آج پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اندازہ لگائیے، عوام بھی چڑھائی جا رہی ہے، ان پر مزار بنائے جا رہے ہیں، اوپر عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہ فوجی بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، یہ شہداء کی قبریں ہیں جی، بس ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، چاہے جس مسلک کا بندہ ہو، بس مر گیا بس جی وہ شہید ہو گیا جی۔ شہادت کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے؟ شہادت تو ہوتی ہے جو ایمان عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اور اس ایمان عقیدے کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہو انسانوں سے، دعوت دے پہلے اور پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، پھر جنگ شروع ہو جائے، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا تھا۔ جنگ بدر کس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی؟ اسی وجہ سے کہ دیکھو اللہ اکیلا ہے، یا یہ جو قبر والے ہیں یہ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، لات منات سنتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سنتے ہیں، یہی پکارے وہ لگا رہے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج ہماری قوم لگی، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد۔ اور ان کی قبریں ایسے سجائی ہوئی ہیں جس طرح دلہن سجائی جاتی ہے، اندازہ لگائیے۔ وہاں جا کے خوشبوئیں ہیں، وہاں جا کے جو وہاں ماتھے رگڑتے ہیں، اور وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں فریبکار، یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، گویا جال میں پھنساتے ہیں عوام کو، اور خواجہ غریب نواز یہ آئے ہیں تیرے در پر آئے ہیں، تو ان کی فریاد سن۔ خالص کفر و شرک ہے، خالص بے ایمانی ہے، شیطانی عمل ہے اللہ کے بندو۔ اور اس کے اندر آج سارے آ گئے، سارے اس کے اندر آ گئے، بہت اکثریت ہے، یہ عظیم اکثریت ہے ان مسلمانوں کے۔ اب کسی سے اور کیا گلا کیا جائے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، اور یہودیوں سے، اور عیسائیوں سے اب کیا کیا جائے، سارے ان کے عقیدے ان کے اندر آ گئے۔ اور حالانکہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ اوپر عرش والے مالک کو پکارتا ہے، اس کا مالک عرش کے اوپر ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک، ہر جگہ ہر لمحے سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے، ہر زبان کا خالق ہے۔ اور مشرک جو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر اس کے معبود ہوتے ہیں، اس کی مورتیاں ہوتی ہیں، اس کی قبریں اور آستانے ہوتے ہیں، اور اس کی جو بھی کوئی پیر صاحب چاہے زندہ ہو چاہے مردہ، ان کی پنڈلیاں دباتا ہے، ان کی رکوع کرتا ہے، ان کے صحیح، بس یہاں زمین کے اوپر اس کے سارے معبود ہوتے ہیں پھیلے ہوئے۔ یہی چیز یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ لوگوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ جگہ جگہ پھیلے ہوئے الہ بہتر ہے یا ایک ہی بہتر ہے جو واحد القہار ہے؟ یہاں یہ اسلام آباد میں بڑی سرکار ہے جی، یہ کھوٹی کو کھری کر دیتے ہیں، اچھا، اور علی اجویری صاحب جی، داتا صاحب ہیں جی، یہ دیتے ہیں جی، گنج بخش ہیں، جولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، اور کوئی ہے وہ غریب نواز ہے، اور وہاں غریبوں کو وہ مار پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ہے جی، غوث پیا ہیں، ان کے نام کی 11ویں ہے، پھر ان کی جناب واسطے ہیں، وسیلے ہیں، پھر 12ویں کا کیک ہے جی، پھر 10ویں مرد کو شربت ہے جی، اور یہ ساری یہ نیک لوگوں کی بھی اور دوسرے ان کے بزرگوں کی بھی یہ بندگی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور قبر پرستی اس کی بنیاد ہے۔ تو جو بھی قبروں کو پکا کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ وابستگی اوپر جھنڈے لگاتا ہے یا چادریں چڑھاتا ہے، یہ اصل مجرم ہے،
یہ اصل مجرم ہے، یہ بنیاد فراہم کرنے والا ہے، یہ کفر و شرک کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھنے والا ہے۔ تو جو پہلی اینٹ رکھنے والا ہوتا ہے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی سختی کرتا ہے، بہت سختی ہوتی ہے جو شرک کا آغاز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس امت کے اندر جو شرک کا آغاز اسی قبر پرستی سے ہوا ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ 3 صدی میں اس چیز کا آغاز ہوا تھا، پہلی 2 صدیاں ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھے لوگ۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد، یہ تو 7ویں اندازہ لگائے 668 ہجری میں یہ معاملہ ہوا تھا، 600 سال گزر گئے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو 68 سال اور اوپر گزرے تو یہ ان ترکوں نے یہ معاملہ کیا تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو غور و فکر کرو، ایمان خالص کرو اللہ کے بندو، ورنہ تمہاری ہمیشہ کے لیے بربادی ہے۔ اور دنیا میں یہ جو ذلت اور خواری، یہ سارے عذاب، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی کا زور ہے، کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ آج جتنے بھی ہیں پوری زمین کے اوپر، جتنے، جب شرک ہر ملک کے اندر، ہر جماعت کے اندر شرک ہے، تو بتاؤ تمہارے جو لیڈر ہیں یہ شرک کرنے والے اور شرک کی تھپکی دینے والے ہیں، تو خیر کیسے آئے گی؟ تو لہذا توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فرقوں سے نکلو، مسلکوں سے نکلو اور سیاسی جماعتوں سے نکلو اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایمان خالص کی طرف آؤ، اللہ آپ کا حامی و ناصر اور میرا بھی۔